جی سر بات کریں. سنائیں عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بس ہم پردیس میں، یہاں پہ عید کا کیا پتہ چلتا ہے سر. عید مبارک ہو آپ سب کو. اچھا، ہاں عید مناتے ہیں کہ امام مسلم کا ماتم مناتے ہیں؟ مسلم کا شیعہ تو نہیں مناتے عید جہاں میں حضرت مسلم نبی مسلم ابن عقیل کی شہادت جو ہے وہ عرفہ کے دن ہے، عرفہ کے دن، ٹھیک ہے نا، وہ عید کے دن نہیں. آپ یہ فروعات پہ آپ بات نہ کریں. آپ موضوع ہے ہمارا ابو بکر کی خلافت، اگر اس کی کوئی دلیل ہے لے کے آئیں تو بسم اللہ کریں. جی سر. میں نے کہا چلو پوچھ تو لو نا کہ آپ چھریاں مارتے رہے ہیں، قربانی کے لیے چوریاں چلاتے رہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی علمی بات ہے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے تو استفادہ کرتے ہیں آپ سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے جی بسم اللہ خلافت پہ دلیل لے کے آئیں، بسم اللہ استفادہ کرتے ہیں. نہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ بتائیں نا. کیونکہ اب ہنسی آتی ہے، اتنے سال ہو گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، اس کی اتباع کرتے ہیں. اس کی امامت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. جس کی امامت کی دلیل ہے اس کو بات اس کے نہیں مانتے، اس کی اتباع نہیں کرتے. اور جس کی آپ کی امامت جو جس کی جعلی اتباع امامت کی، ہے جس کا اس کے حکم لیے دیا اس کی کیا اتباع. دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی جو جعلی امامت ہے، جس کی معصومیت کے آپ قائل ہیں؟ امام آپ کا کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے، آپ اس کی امامت کے قائل ہیں. ہاں؟ آپ نے یہ کہہ کے کہ جی میں نے ان کا جواب دے دیا تو آپ نے امامت جان کی چھڑا دلیل لی. یہ ہے، اور آپ امامت کی دلیل یہ ہے، امامت کی دلیل یہ ہے میرے بھائی، امامت کی دلیل میں آپ کے اپنے کتب سے دکھا چکا ہوں. ابی سعید خدری نے کہا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی بعدی الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. یہ حدیث متواتر ہے، یہ متواتر ہے کہ سب صحابہ پر، ابو بکر عمر پہ واجب تھا کہ اتباع کرتے اہل بیت علیہ السلام کی. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے، لذا گمراہ ہو گئے. نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ آپ امامت کے قائل ہیں نا. لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے امام جو ہے وہ کعبے کی طرف کھڑے ہو کے متر کرتے ہیں. وہ آپ فروعات لے کے آئے نا، اب میں بات نہیں کر. اوکے عزیزو، یہ شخص پر شروع ہو گیا. ابو بکر کی خلافت پہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کے متعلق پیش کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں پیش کر رہا تھا، لیکن آپ ہنسے آنا تو میں نے آپ کی ہنسی باندھ کی ہے. یہ جو آپ حدیث پہ استدلال کر رہے ہیں نا، اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اس کا جواب ہمارے پاس ہے. متن حدیث پڑھو. ٹھیک ہے، تم پہلے ابو بکر کی دلیل ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو، ابھی جواب سنو. میں پڑھتا ہوں متن پڑھتا ہوں، امام کی پڑھتا ہوں، نہیں جواب دیں. جواب سنو پہلے، متن پڑھتا ہوں پھر جواب دیں. جواب سنو، جواب سنو. یہاں پہ دیکھو عزیزو، آپ نے پڑھے متن پڑھے، آپ نے مجھے بولا ہے نا کہ متن پڑھے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. پہلے ابو بکر کی خلافت کی دلیل پیش کرو. مجھے یہ شخص، میری بات نہ کاٹیں پلیز. یہاں پہ آئے ہیں، موضوع مناظرہ یہ ہے، موضوع گفتگو یہ ابو بکر کی خلافت. فروعات پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ کیا قبلے کی طرف پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا یہ جائز ہے. یہ اور مسئلہ ہے، یہ فروعات کے مسئلہ ہیں، یہ فرعی. ہم نے کہا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم نے اعلان کیا کہ ہم سب اپنے فروعات چھوڑ دیں گے، اپنا اصول دین چھوڑ دیں گے. ہم آپ کی طرح جماعت عمریہ کے افراد بنیں گے. آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل لائیں، بلکہ اس کا اسلام ثابت کریں. میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا پورا چیلنج ہے. میں اپنا نام چینج کروں گا، میرا نام تم غلام یزید رکھ دو. اس کا اسلام ثابت کرو، خلافت کی تو دور کی بات ہے. اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس کی امامت کی، اس کی خلافت کی، لے کے آئیں، بسم اللہ دلیل پیش کریں. آخر میں پھر شیعہ مذہب پہ جو آپ کا اشکال ہے، وہ ایک حدیث ہم آپ کا سنیں گے کہ قبلے کی طرف آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے پیشاب کیا، وہ آپ پیش کریں، پھر اس کا آخر میں جواب دیں گے. پہلے جو ہے نا ابو بکر کی خلافت جو اصل موضوع ہے پیش کرو. ہمیں جو ہنسی آئی ہے آپ کی حالت ذات پہ ہنسی آئی ہے. اتنے سالوں سے آپ ابو بکر کی خلافت پہ اسی پہ اصرار، دلیل ایک بھی نہیں ہے. لازمی بات، ہم سے دلیل مانگتے ہو نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کی. میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، اپنی کتب تو دور کی بات ہے. بسم اللہ کرو. ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ چشتی. پیچھے جو ہے نا، میرے دین والوں کے متعلق پڑھنے لگا تھا
میں نے نام بھی لیا تھا، لیکن آپ درمیان میں جو ہے کہکے لگانے لگ گئے، تو آپ برداشت کریں نا. اب آپ نے بولا کہ امام کے متعلق متن پڑھے، آپ نے بولے ہے نا، یا بولے میں نے جھوٹ، میں نے نہیں کہا. مکر جائیں اپنی بات سے. میں نے کہا عرض کیا آپ کی مکر خدمت ہیں، میں کہ پہلے ابو بکر کی مکر خلافت پہ ہیں. بات ہوگی، نہیں، اس پہلے کے آپ نے متن کا بعد بولا ہے کہ نہیں بولا؟ مجھے بولنے دے، اب مجھے بولنے دے نا، آپ مجھے بولنے دے. آپ نے یہ بولا ہے نا کہ متن پڑھے امام کے متعلق، تو مجھے پڑھنے دینا. میں حضرت ابوبکر ابو کے متعلق بھی روایت، میں نے کوئی انکار کیا میں ہے؟ آپ کی خدمت میں نے 10 کوئی بستہ انکار کیا حاضر ہوں. ہے؟ آپ موضوع چینج نہیں کر سکتے. پہلے آپ دے کے مجھے. پاس ابو بکر کی خلافت پہ جو سب سے نہیں محکم کرتا، دلیل ہے نہ، اس پہ بات ہوگی. نہیں نہیں کرتا. کرو گے؟ لیکن خاموش رہیں، نہیں کرتا. میں اگر موضوع ابو نہیں بکر کی چینج خلافت کر پہ رہا بات تھا، نہیں لیکن کرتے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. او کرتا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کان ٹھیک ہے آپ کے؟ گوشت کی جگہ ہڈیاں تو نہیں کھائیں آپ نے؟ آپ نے بولا کہ متن پڑھے تو میں متن پڑھ رہا ہوں. پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کے متعلق پیش کرتا ہوں. نہیں، ٹھیک، پہلے ہو موضوع سکتا اب گفتگو آپ پہ نے بات کہا ہے ہوگی. یا آپ کہیں پہلے جب موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، اس کے بعد اگر نہیں کرتے یہ بات متن کرتے کا میں آپ سے کس بات نے نہیں بولا کرتا. ہے؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. متن کا کس نے بولا ہے ابھی؟ امام کے آپ نے متعلق کس متن نے کا بولا ہے ذکر کہ کیا. متن دیکھیں پڑھو؟ آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ دلیل آپ نے نہیں ہے. بولا ہے نا کہ آپ متن موضوع کو پڑھو. آپ مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ آپ کاٹو. نے بولا ہے نا، تو آپ میری دیکھو کیوں کاٹ رہے ہیں بات؟ آپ نے ایک بولا منٹ مجھے متن بات پڑھو. کرنے دو. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ بھائی صاحب. آپ اگر ابو بکر کی خلافت پہ گفتگو نہیں کرنا میں چاہتے میں آپ دکھاتا سے ہوں گفتگو کہ نہیں کروں تم گا. قبلہ رخ ہو کے کس طرح پیشاب کرتے رہے ہو، تمہارے امام نے کس طرح او کہا ہے. بھائی تم میں پلیز لے کے کرنا آؤ ابو چاہتا بکر. ہوں، خاموش ہو جاؤ. ابو بتاؤ، بکر کی خلافت پہ پہلے بات کرو. آپ خاموش ہو میری بات. ابو بکر کی خلافت پہ اب بات نہیں کروں گے تو میں چینج کروں گا بھائی. میں آپ کو بتا میں رہا ہوں حضرت ابوبکر رضی آپ کی اللہ وجہ تعالیٰ عنہ کے آپ متعلق پڑھ رہا ہوں. حضرت آپ ابوبکر رضی اللہ دیکھیں تعالیٰ. آپ بہت عرصے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ابھی تو آج کی بات تو نہیں ہے. آپ مہینوں سے ادھر آتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میری بات کو بار بار کاٹ دینا اور ایسے فرعی مسائل جزئی مسائل لے کے آ جاتے ہیں نا کہ ان پہ سب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کیوں ٹائم دیتے. تو بھائی اب موضوع رکھا ہم نے ابو بکر کی خلافت. ہم اصول پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اصول دین پر. اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اشکال ہے وہ آخر میں لے کے ہم جواب دے دیں. ہم کہہ دیں گے یہ آتا ہے یا نہیں آتا. بھائی ہم کہہ دیں گے آپ کا سوال مشکل ہے، ہمیں جواب نہیں آتا. اگر جواب نہیں آیا، اگر جواب آئے تو کہہ دیں گے جواب ہے. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. اس پہ بسم اللہ کرو، بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے کوئی دوسرا مسئلہ چھیڑو گے آپ سے بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگا ہوں روایت، لیکن آپ خود بات کرتے ہیں، جب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو جناب والا پھر بیٹھا نہیں جاتا آپ سے. آپ نے خود بسم اللہ. میں آپ کی یہ خدمت میں حاضر ریکارڈنگ. ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں، وہ بھی روایت آپ سنیں گے میں آپ نے سے. انکار بسم اللہ نہیں کی. کریں. آپ نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق پڑھی ہے پچھلی نشست میں یا اسے پچھلی نشست میں؟ میں نے دیکھی ہے. آپ نے جھوٹ، کسب اور دجل سے حسب معمول کام لیا ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ صحیح بخاری سے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ. یہ حدیث نمبر 2297 نمبر حدیث ہے. 2297 نمبر حدیث عزیزان پڑھی ہے. یاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور یاری نے آدھی پڑھی ہے. آدھی میں سے بھی بلکہ درمیان میں سے کچھ لائنیں دکھائی ہیں، 2-4 لائنیں پڑھ کے اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق یہ جو بات کر کے یہ حملہ آور ہوتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے کذاب ہیں، کتنے دجال ہیں، اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ میں علمی بات ہے تو آپ علمی بات کریں نا. آپ آج ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس کو توڑ موڑ کے اور باتیں ساتھ جوڑ کے کیوں ابوبکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی مسلمان پر، کسی صحابی کے اوپر الزام لگائے؟ یہ بخاری کی حدیث دیکھیں جی. بخاری کے اندر حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح و شام دونوں وقتوں میں تشریف نہ لاتے ہوں. پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، اور جب آپ برق کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہاں مالک سے ہوئی جو وہاں کا سردار تھا.
اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے، ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے، اور یاری نے یہ کہا کہ آپ گئے وہاں واپس گئے، اتنا جھوٹ۔ اچھا اس مقام پر پہنچے تو ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، تو آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئے شہر مکہ میں۔ چنانچہ مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے اور مکہ پہنچ کر کفار مکہ کے تمام اشراف کے پاس گئے۔ وہ جو مالک تھا وہ گیا کفار مکہ کے سامنے اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، وہ تو محتاجوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے مالک کے کہنے پر امان جو ہے وہ دے دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی گئی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امان نہیں مانگی، خود امان نہیں مانگی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ میں جلوہ فرماتے، جو کہ آگے بات آ رہی ہے۔ اور مالک جو تھا اس نے قریش مکہ سے جو ہے امان لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو امان لی، اور پھر جو ہے مالک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں۔ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی مشرک پناہ دیتا ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوگا، وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے جب یہ متن کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا جی آگے چلے، اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے، یعنی کفار کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دے، ان کے سامنے ایسا نہ کریں، ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ان کے سامنے یہ باتیں نہ کریں، اور ہمارے لوگوں میں اس طرح سے فتنہ پڑ جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں وہ کہہ چکا تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنا لی، پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے جگہ بنا لی، اور سامنے جگہ بنا لی یعنی سر عام آپ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، اور لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اللہ کی اس عبادت کا جو ہے اظہار کیا، اور مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہے مجمع لگانے لگیں اور دیکھنے لگیں، اور حیرت ان کو ہونے لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور آنسو جو ہے وہ ان کے بہ رہے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے اس مالک سے یہ کہلا بھیجا کہ ابو بکر تو جو ہے وہ آپ نے امان دلوائی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اس طرح سر عام نماز پڑھتے ہیں اور سر عام تلاوت کر رہے ہیں، سر عام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تو ڈر ہے ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کریں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس کا انکار ہے تو ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرط جس پر میں آپ کو امان دی تھی، دلوائی تھی، اب یہ آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے قانون تک لوگوں تک میری دی ہوئی امان اور یہ باتیں پہنچیں کہ ایک شخص نے ابو بکر کو امان دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سر عام ہے، اور قرآن پاک جو ہے جو ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت پڑھنے دے ایک منٹ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری واپس کرتا ہوں، اگر میری آواز کٹ جائے تو پھر سن لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آپ جو یہ بار بار کہتے رہے کہ وہ تو مشرکوں کی پناہ میں تھے،
मुशरिकों ने उनको अमान दी हुई थी और इसलिए वो वापस भी आ गए थे और हबशा जाके वापस आए हुए थे और हिजरत कर गए थे और हिजरत वहां से फिर आ गए और फिर हिजरत जो करके वापस आता है ये फेल हराम है। आगे मैं इस बात का जवाब देता हूँ। आगे इसमें यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों मक्का ही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल जो है हराम पर मबनी होता तो रसूलुल्लाह ये न फरमाते कि अबू बकर तेरी हिजरत का मकाम मुझे दिखाया गया है। और जिसकी हिजरत का मकाम रसूलुल्लाह को दिखाया जाए और जो हिजरत में रसूलुल्लाह का साथी हो और जो रसूलुल्लाह के साथ सफर करने वाला हो उस पर जलने वाला, उस पर बुग़्ज़ खाने वाला, वो दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई साहब एक मिनट देखें, आप सबका वक्त ले रहे हैं। एक मिनट भाई, ना बोले एक मिनट भाई, मेरी बात खामोश में हो, ना एक बोले, मिनट। मैं बोलूंगा फिर आपकी बात में। एक मिनट खामोश हो भाई। बात यह है कि आपने बात करनी है अबू बकर की खिलाफत पर। भाई आप बात करें अबू बकर की खिलाफत पर मेरे भाई। अबू बकर की खिलाफत की दलील लेके आए। वो कहते हैं उसने हिजरत किया, और भाई बहुत सारे लोगों ने हिजरत किया है। मौजू अबू बकर की हिजरत नहीं है, मौजू है अबू बकर की खिलाफत। इतने हजारों लोगों ने मक्के से मदीना हिजरत किया है, इतने, ये सब खलीफा हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या बात करते हो तुम? क्यों बोला है, झूठ क्यों बोला है बुखारी की हदीस पर? अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ आपने झूठ क्यों बोला है? रिया रिवायत पढ़ के क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला है आपने? अपना झूठ आप सुने अपना झूठ और बर्दाश्त करें। अबू बकर सिद्दीक की शान सुन के आज बर्दाश्त करें। आपका बुग़्ज़ आपके सामने अच्छी, आपने देखिए, अभी मेरी बारी है। पूरी सुने, नहीं पूरी सुने, पूरी आपकी बात सुनिए। अभी रहती है। कितनी मजीद रहती है भाई? 2 मिनट मजीद ले लो, फिर मेरी बारी है। इतनी नहीं, थोड़ी सी रहती है, सुन ले। तो 2 मिनट आपको दिया ना, 2 मिनट में बात खत्म करो अपनी। सुने ना, नहीं 2 मिनट नहीं, पूरी। आप जब आप झूठ बोलने के लिए हदीस पढ़ते हैं तो टाइम लगाते हैं। मेरे लिए क्यों लगा दिया? ये ज्यादती है। आप झूठ बोलते रहे बुखारी की हदीस पढ़ के और हमारे लिए टाइम लगा दिया। आपने हमारा वजह इस्तेदलाल बयान ही नहीं किया है भाई। मैं करता हूं ना, मैं हदीस पूरी कर लूं ना, मैं पूरी कर लूं। 2 मिनट आपके पास है तो पूरी कर लो। आपने इतना पढ़ा है ना। अब नहीं, 2 मिनट थोड़े। जब आप झूठ बोल रहे थे तो आपने अपने ऊपर क्यों नहीं टाइम लगाया? और भाई बात तुम पूरी करो, तुम पूरी करो। मुझे हदीस पढ़ने दे, और उसके ऊपर जो आपने झूठ बोला वो बात कर लेने दे। उसके बाद आपका नंबर है ना। आपको क्यों जल्दी पड़ी हुई? अब आपका पोल खुलने लगा, इसलिए आप पूरी करो। बिस्मिल्लाह। मुझे पढ़ने दे पूरी हदीस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने ये बशारत सुनाई कि मैंने यानी मदीना की तरफ हिजरत करनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नहीं फरमाया कि आपका ये फेल हराम है। शादी कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक का ये फेल हराम है? रसूलुल्लाह ने तो नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह तो तारीफ कर रहे हैं, रसूलुल्लाह तो साथ ले जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो मदीने जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि मुझे ख्वाब दिखाया गया है कि अबू बकर सिद्दीक जो है बागों वाली मदीने वाली जमीन की तरफ जाएंगे। और जारी कह रहा है उन्होंने फेल हराम किया है, जो हिजरत करके वापस, वो तो गए ही नहीं है। अगर उस वक्त का ये हुक्म नहीं है जो हदीस आप फिट कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, आप मुस्लिम की तरफ भागे, इससे पहले याद रखें वो बात की हदीस है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, जब मदीना गए हिजरत हो गई तो उसके बाद की वो हदीस है। अभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हबशा गए भी नहीं थे, वापस आ गए। रसूलुल्लाह ने उनके फेल के बारे में फेल हराम नहीं कहा। तो यारी कौन है, शिया कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक ये बुखारी की आधी हदीस पढ़ के कहे कि उन्होंने हराम काम किया है? तो ऐसे बंदे खुद हराम काम करने वाले हैं और इनके हराम काम इनकी किताबों में मौजूद है। ये मुझे टाइम देना जारी, मैं बताता हूं कि इन्होंने कितने हराम काम किए हुए हैं और कितने हराम काम इन्होंने अहले बैत की तरफ मंसूब किए हुए हैं। इन्होंने हजरत अकील को जलील कहा, हजरत अली के भाई को जलील कहा हुआ है, भाई अबू बकर पे बात करो ना, को जलील कहा हुआ है। अबू बकर पे बात करो। आपने अबू बकर सिद्दीक के मतलब क्यों कहा है? आपने अबू बकर सिद्दीक के फेल हराम की निस्बत क्यों की है? जवाब दूंगा ना अभी, जब मेरी बारी आगे जवाब दूंगा ना। क्यों नहीं दिफा करते? जब आप मौला अली के भाई को जलील कहते हैं तो आपसे बड़ा जलील कौन है? ये दूसरा मौजू है। सुने मेरी पूरी हदीस सुने। अकील जलील है या नहीं वो अलग बात है। आप अबू बकर की खिलाफत पे बात करें। और भाई इस तरह हजरत अकील नहीं, अली के भाई क्यों जलील है? ठीक है, आप तो जितने सवाल है हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आप अब बात खत्म है आपकी? अबू बकर की खिलाफत पे मजीद बात नहीं है आपके पास? खत्म है बात? पे बात करें फिर आगे चलती है बात।
اوکے دیں جواب. تو میرے محترم ناظرین، ان کو ہم نے بہت ٹائم دیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، اور ان سے دلیل کیا، موضوع کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت. ابو بکر کی اب آپ کے یہ ان کا فریز ہو گیا ویڈیو. ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کیا انہوں نے؟ سوائے اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. شیعوں میں لکھا ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ ذلیل ہیں. اس طرح کی باتیں. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو جو ٹائم ملا ہے نا، وہ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ ابو بکر کی خلافت، ان کی امامت، ان کی حکومت شرعی ہے، اس کو ذکر کرتے. قرآن ہو، سنت ہو، کوئی دلیل عقلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ذکر کرتے. وہ تو آپ نے ذکر کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہنسنے کا حق ہے، آپ پہ مذاق اڑانے کا حق ہمیں پہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. جو سب سے بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے وہ ہے ابو بکر کی خلافت. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر. آپ کہتے ہیں ابو بکر ہجرت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو بکر نے ہجرت کیا، مان بھی لینا کہ ابو بکر نے ہجرت کیا ہے. بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں، آپ میوٹ ہیں. آپ کو میں نے میوٹ کیا، جیسے میں نے، میری بات نہ کاٹیں بھائی. میری بات آپ کاٹیں نے گے میری تم. کیوں کاٹی تھی؟ آپ کو بہت میں نے ٹائم دیا اور آپ کی گفتگو کے درمیان میں نے بات نہیں کیا. تو اب اچھی طرح سے سن لو. جب میری بات ختم ہوگی تو آپ انشاءاللہ آ جائیں، میں آپ کو ویڈیو پہ لا دوں گا. آپ میری باتوں کا رد کر لیں، اور آپ کا شیعہ مذہب پہ جو اعتراض ہے میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب بات یہاں پر ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل پیش نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ہجرت کا بطلان ذکر کیا تھا کہ ابو بکر مہاجرین میں سے نہیں ہے. اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی کس کی حدیث سے؟ عائشہ کی حدیث سے. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان میں حدیث نمبر 664 ہے. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے فرماتی ہیں ان کن صواحب یوسف. آپ کیا ہیں؟ آپ صواحب یوسف ہیں. آپ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی صواحب میں سے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صواحب تھی، کیا وہ سچی تھیں یا وہ جھوٹی عورتیں تھیں؟ یہ مولوی صاحب ابھی آ جائیں نا، مجھے بتا دیں کہ صواحب یوسف جو عورتیں ہیں، یہ صواحب یوسف کون ہیں؟ ہمیں بیان کریں. جس شخص کی حدیث آپ لے کے آئیں پہ حجت کے طور پر شیعوں پر، عائشہ کے، آپ اپنی کتاب، آپ شیعوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنی جواب دے دیں کہ آپ اس شخص کے حدیث کو، جب اس کو اپنے والد کے مفاد میں کوئی حدیث نقل کرتی ہے نا کہ میرے والد جو ہیں وہ کفار کے پناہ سے نکل گئے تھے، اس کو آپ کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ شیعوں کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق بتا دیں. جب وہ خود کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، میں اب صواحب یوسف مؤمن تھی یا غیر مؤمن تھی، صالح تھی یا فاجر تھی، اس کا جواب مجھے دے دو. صادق تھی یا کاذب تھی صواحب یوسف؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو صواحب یوسف کہا ہے، تو پھر اس کی حدیث کی تمہارے لیے کیسے حجت رہتی ہے؟ وہ شیعوں کے لیے کیسے حجت ہو؟ پھر آپ جو کہتے ہیں نا میرے بھائی، جہاں تک اس کا تعلق ہے ابو بکر کی ہجرت کا، ہجرت مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا ہے، آئے غار وغیرہ، اس سے اس کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. بھائی ہمیں خلافت کی دلیل چاہیے. اب آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں سے وجہ استدلال، وہ میں نے جو حدیث لے کے آیا تھا وہ سے یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اس سے ثابت کروں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی. میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں کہ برق الغماد تک جب پہنچا ہے، حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن الدغنہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے نا. برق الغماد پہنچا ہے، برق الغماد جب پہنچا ہے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابن دغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے. انہوں نے خود متن پڑھا ہے، وہ صحیح بھی پڑھا ہے. متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن دغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے، اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب بعد میں یہ پناہ سے نکل گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے. لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا، ہجرت کر کے واپس آنا، یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے ہے. ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے فسق ہے. کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ. تم خود کہتے ہو نا
کہ ابو بکر، تم نے ابھی اعتراف کیا، ابو بکر حبشے کی طرف نکل گیا تھا، راستے میں سے واپس آیا، اس نے ہجرت کا آغاز کیا ہے، اس نے اپنے ہجرت کو ترک کیا ہے، برق الغمات پہنچ کے ہجرت کو ترک کیا ہے، کفار کے پناہ میں گیا ہے، کفار میں یہ، اور پھر واپس مکہ آیا ہے اور مکہ میں رہنے لگا ہے کفار کی پناہ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ کفار کی پناہ سے نکل گیا ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی عائشہ ہے۔ عائشہ وہی ہے جو صاحبہ یوسف ہے، اس کا جواب دے دو۔ اگر صواحب یوسف سچی ہیں تو ہم عائشہ کو سچی مانیں گے، اس کی حدیث کی تصدیق کریں۔ اگر آپ یہ قرآن پہ آپ کا ایمان ہے کہ صواحب یوسف فاجرات ہیں، مؤمنات نہیں ہیں، صادقات نہیں ہیں، تو پھر عائشہ کی حدیث جو اس کے ابے کی مفاد میں ہے پھر اس کی تصدیق نہیں ہوگی، جو اس کے ضرر میں وہ تصدیق ہوگی، فائدے میں تصدیق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، ایک عاقل شخص اپنے خلاف اگر وہ اقرار کرے نا، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اپنے فائدے میں اگر وہ کوئی ادعا کرے، اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ آدمی اس کی سچا ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن ہے۔ آپ جب کہتے ہو نا کہ وہ ابو بکر جو ہے، ابو بکر وہ گیا تھا واپس آیا، تو بات سن لو، اس کا ہمارا وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس نے فسق کا عمل بجا لایا۔ آپ کہتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی، جب اجماع موجود ہے امت کا کہ ترک مہاجر کوئی بھی ہو، ابو بکر ہو، جو بھی شخص ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے شراب حرام ہے، ابو بکر کو چھٹی ہے شراب پی لے، دوسروں کے لیے ترک ہجرت جائز ہے، ابو بکر کو چھٹی ہے۔ یہ کتاب ہے قاضی ایاز کی شرح مسلم، یہ جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 6۔ اجمعت الامہ على تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الى وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر، کہ یہ فسق ہے کہ ایک شخص اپنی ہجرت ترک کرے، تو سب یہ پوری امت کا اجماع ہے۔ جب پوری امت کا اجماع ہے اور اس میں ابو بکر کی کوئی چھٹی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے احادیث نہیں ہے، لیکن امت کا اجماع ہے، جب سب کا اجماع ہے شیعہ اور مخالفین کا کہ ترک الہجرہ من الکبائر، ہجرت کو ترک کرنا یہ کبائر میں سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محل ہجرت کو خواب میں دیکھا، یہ عائشہ کی حدیث ہے۔ عائشہ اپنے والد کے مفاد میں حدیث نقل کرتی ہے، حدیث مغافیر بخاری میں موجود ہے کہ عائشہ نے خود اعتراف کرتی ہے کہ اس نے کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے، اور پھر جب خود عائشہ نقل کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو ہم صاحبہ یوسف کی بات کو کیسے تصدیق کریں؟ صاحبہ یوسف تو یوسف کی دشمن تھی، صواحب یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی دشمن تھی، انہی کی وجہ سے 20 سال جیل میں رہے، وہ کتنے سال جیل میں رہے، زندان میں رہے، وہ ان کے خلاف سازشیں کرتی تھی، تو صواحب یوسف تو نبی کے دشمن تھے۔ آپ مجھے بتائیں صواحب یوسف کا ہم کیسے تصدیق کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آپ کو جواب دیا ہے، اب پھر آپ سے استدعا یہ ہے، اب میں آپ کو 10 منٹ ٹائم دے دیتا ہوں، 5 منٹ، 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، جتنا ٹائم آپ 10 منٹ ٹائم آپ کو دیتے ہیں، میرے سوال کا رد کریں، میرے باتوں کا رد کریں، اور ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے آئیں۔ 10 منٹ جب آپ کے ختم ہوئے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا، پھر آپ کا شیعہ مذہب پہ پیشاب والے مسئلے پہ جو اشکال ہے میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر، بسم اللہ کرو جناب۔ جی میں بولوں اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، اس 10 منٹ میں آپ سے استدعا ہے کہ میری باتوں کا رد کریں، اور ابو بکر کی خلافت کے لیے اگر کوئی دلیل ہے دلیل ذکر کریں، اور اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا۔ آپ میرے جواب دینے کے بعد پھر میں آپ کو باری دوں گا، پیشاب والا مسئلہ آپ ذکر کریں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ بسم اللہ۔ یہ میری باری آپ 10 منٹ کی لگائی، اس میں تو 15 سیکنڈ تو آپ خود بولتے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ نے جتنی دیر بولا آپ نے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگایا؟ آپ پہ بھی ٹائم نہیں لگایا تھا نا، آپ نے مجھ سے پہلے جو بات کی تھی نا اس کے بھی ٹائم نہیں لگایا تھا۔ آپ نے میرے اوپر سوال کیا ہے نا تو جواب لیں، اب ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ میں جواب دوں گا آپ کے سوالات کے، آپ نے سوال کیا ہے نا تو آپ جواب دیں۔ ٹائم انلمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ لوگ منتظر ہیں۔ منتظر ہے تو آپ نے سوال کیے تو جواب لے نا۔ بسم اللہ۔ 10 منٹ کافی نہیں ہے، 10 منٹ کافی نہیں ہے، بسم اللہ کریں۔ نہیں ہے 10 منٹ کافی نہیں ہے۔ میں بھائی تم شروع کرو، دیکھتے ہیں۔ بھائی تم شروع کرو، دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس علمی بات ہے تو زیادہ ٹائم دیں گے آپ کو۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ ٹائمر آپ کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ رونا نہیں آپ نے۔ روئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رو رہی ہیں ابھی تک، بس دعا لگی ہوئی ہے سیدہ زینب کی آپ کو۔ احتجاج تبرسی دکھالوں آپ کو؟ دکھاؤں؟ یہ ہے، دکھالوں؟ تم جو مرضی کیا دکھانا بھائی، تم جو مرضی دکھانا، تمہیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے نا۔ آپ نے سنیں نا میری بات، سنیں، اب سنیں، خاموش ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں حجت لے کے آیا ہوں بخاری سے، اپنی کتاب سے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نہیں لے کے آیا تھا، آپ نے پیش کی تھی بخاری کی یہ حدیث، اور آپ نے کذب کیا، جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا آپ نے۔ میں پیچھے صفائی پیش کر چکا ہوں اس بات کی، میں پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا
کہ یہ بخاری کی حدیث جو ہے حضرت عائشہ کی یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی. آپ نے اس میں سے یہ دھوکہ دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے تھے اور ہجرت کر کے جو بندہ واپس آئے وہ فعل حرام ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا, رسول اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو جاری کون ہے جو کہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فعل حرام کیا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی بات کرے؟ اس کی بات کی کیا اوقات ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت بھی دی نبی علیہ السلام نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں اور باقی یہ ہے کہ یہ بھی اجماع بات ثابت ہے کہ ہجرت کر جانے کے بعد بندہ اگر وہ جگہ چھوڑ آئے تو یہ حرام ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرما جانے کے بعد مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کی حدیث ہے, یہ اس کے متعلق ہے, یہ پہلے کے متعلق نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ خود رد کرتے, جاری نہ رد کرتا. جاری تو اپنا بغض نکال رہا ہے. جاری کے پاس اور ہے کیا کہ وہ ابوبکر صدیق کی مخالفت کرے اور اپنا بغض ظاہر کرے؟ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے پاس؟ تو جاری تو ماد اپنی جو ہے جاری نبھا رہا ہے عراق والوں سے, ایران والوں سے اور امریکہ والوں سے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق سے کیا ہے؟ پھر جو ہے گھڑی عائشہ صدیقہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ توہین والی تعلیم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں, ان کو جواب نہیں آتا. پھر یہ کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں اور ٹائم لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں, یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری آپ بھی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کذب ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی, نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ نہیں. کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ نہیں. ابھی تو میری باری ہے. یہ جو آپ کے سارے مولوی پیٹتے ہیں اور سنو شیو, تم جو آیت تبلیغ پڑھ کے کہتے ہو کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دھمکی دی اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نبوت ضائع کر دوں گا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈانٹ کی بات جو آپ نقل کرتے ہیں, اٹھائیں آپ اپنی کتابیں, بتائیں کہ یہ شیعوں نے جھوٹ بولا آج دن تک, ٹوپی ڈرامہ کیا ہے, پیسے بٹورے ہیں عوام سے. اللہ کا رسول, اللہ اپنے نبی سے کوئی بات کہہ دے, وہ بات یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہتا رہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لے اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے حضرت ہارون کے متعلق کوئی بات کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لوفر بندہ, کوئی گندا بندہ اٹھ کے عائشہ صدیقہ کے متعلق بات نہیں کرتا پھرے. تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی میں شیخ صدوق کی کتاب سے بھی حوالہ دیتا ہوں. اگر ایسا ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے, حضرت عمر حضرت ابوبکر کو کہہ دیتے ہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہہ دیتا ہے, نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو کہہ دیتے ہیں, کسی بیوی سے کہہ دیتے ہیں, تو آپ بھی وہ باتیں ان کے اوپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں, آپ نے سب کے لفظ پڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ تو لعنت کرنا سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کی ہے. یہ کی ہوئی ہیں باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, اگر ایک صحابی کسی صحابی کے متعلق کوئی سخت کلامی کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی ان کی کوئی آپس کا معاملہ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والا بندہ بھی ان کے متعلق ایسا کرے. کیونکہ شیخ صدوق آپ کا نقل کرتا ہے اور شیخ صدوق کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہے, اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. علمالی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب دکھائیں شیعوں کو, اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے, اب میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضی کو مارا تھا. ضرب کے لفظ نہیں ہے اس میں, ہاتھوں پہ مارا تھا. ہے اٹھائیں دکھائیں تو وہ باغ والا واقعہ ہوا اور حضرت علی المرتضی جاری اگر وہ نکل آئے تو پھر آپ نے میمون الکندی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے, میں نے نکال کے دکھایا تھا آپ کو. یہ ہے نہیں. آپ بتائیں اگر یہ نکل آئے تو آپ شیعہ مذہب چھوڑیں گے؟ بتائیں. نہیں ہے, مجھے پتہ, میں میری تقریر اس پر نہیں آؤ
क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आओ बताओ, अगर शेख सदूक ने ये न लिखा हो तो अगर ये लिखा हो तो तुम शिया मजहब छोड़ने का ऐलान करो। चलो ओके, बिस्मिल्लाह। और अगर मैंने साबित किया कि ये नहीं है तो तुम क्या करोगे? अगर मुझे मैंने तेरी दिखाऊं तो मैं मेरे मेरे अगर अगर मुझे अगर तेरी मैंने शर्त दिखाऊं, मंजूर है। अगर देखो अगर आपकी किताब देखो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर मैंने दिखा दिया और आपको बता दिया कि एक मुहावरा है, अज़्ज़रबु बियदैहि, उसका मतलब है किसी को रोकना, उसका मतलब मारना नहीं है, उसका मतलब है किसी को रोकना, किसी को रोकना। अगर मैंने ये साबित किया तो फिर तुम क्या करोगे? उस पर मेरी तकरीर मौजूद है। साबित क्यों करेंगे? मैं मतन में दिखाऊंगा, मैं मतन में हाथों का भी लफ्ज और है, भाई हाथों जब पे मारा, सही तर्जुमा हाथों नहीं का भी आता लफ्ज ना, है, हाथों पे मारा, हाथों पे क्या है, क्या है, क्या नहीं अगर आता, से अगर किसी क्या भी नहीं आप आता? आपने कुरान पहले का भी भी मेरे बारे में ये कहा, कुरान की आपने पहले भी देखें, मेरे बारे में ये कहा है। मेरी बात सुने, आपने पहले भी मैंने माजी लफ्ज पढ़ा था, आपने कहा कि आपने मादी पढ़ा, हालांकि मैंने गलत नहीं पढ़ा था। आप कुरान मजीद की आयत गलत पढ़ते हैं, मैंने कभी आपको टोका? और मैं भाई कह रहा हूं कि तुम वहां बात करो। हाथों के लफ्ज भी मौजूद है, हाथों के लफ्ज भी मौजूद है, मारने के लफ्ज भी मौजूद है। दिखाओ शेख दिखाओ सदूक की किताब है, दिखाओ, उसमें मैं ये तो बात मजहब छोड़ मौजूद है। दूंगा ना। मैंने तो कह दिया कि मैं कबूल करूंगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं बस दिया। आप अगर अपने मैंने बातिल साबित किया, अब आपकी बात को बातिल साबित किया, बस तुम ठीक क्या है, अपने मजहब को छोड़ दोगे? मैं आपको अगली नशिस्त में दिखाऊंगा, मैं आपको अगली नशिस्त में नहीं, दिखाऊंगा। अभी मैं मेरे अभी पास नहीं है दिखाऊंगा। किताब, मेरे अभी पास मेरे मतन पास भी किताब मौजूद है, नहीं है। मैं भी दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। मैं मतन भी दिखाऊंगा। अगर मैंने बावजूद आपके इद्दआ को बातिल साबित किया, तुम क्या अपने मजहब को छोड़ दोगे? मैंने तो कह दिया, मैंने आपकी शर्त को मान नहीं, लिया। ये लफ्ज जो लफ्ज मैं कह रहा हूं वो लफ्ज उसमें है। कहने का वही मतलब ये लफ्ज है मैं कि बता कोई दूंगा अगर कि रसूलुल्लाह आपको सल्लल्लाहु अलैहि। देखें। आप अब अगर सख्त मैंने लफ्ज बातिल ये साबित काफी किया क्या ना, कर रही है, हजरत अकील के मुतलक नहीं है, अकील के मुतलक अगर नहीं है, मैंने साबित हजरत किया ना, अकील के मुतलक है, अगर और मैंने नबी साबित किया, अलैहिस्सलाम के चचा के मुतलक है ना, वो अली के बताओ भाई के मुतलक तो लफ्ज है ना सख्त, वो है ना, अकील तो के क्या हुआ? मुतलक लफ्ज तो सख्त क्या है ना। हुआ? तो क्या हुआ? वो क्या हुआ, क्या है? और यही कह रहा हूं ना, यही कह तो रहा क्या हूं हुआ? कि अगर किसी के अल्फाज, यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि अगर किसी के अल्फाज सख्त हो किसी के मुतल्लिक, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी हजरत अकील को जलील कहना शुरू कर दें। आप कहते हैं हजरत अकील को जलील कहते हैं? बताएं। अब आप नबी अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास को जलील कहते हैं? बताओ, आप मुझे इस बताओ, बात का जवाब दे दो भाई। ओ अगर किसी मुझे हदीस में बताओ, लिखा हो, मुझे देखो बताओ, भाई, बस पंच आप मुझे गया ना, बताओ। तभी ये साफ हो गई, पंच गए ना। इजाजत आप देंगे हजरत जवाब अकील देने को की? जलील कहते हैं, आप हजरत अकील को जलील कहते हैं? हाँ नाम है, बताएं। कहते हैं हजरत जलील का अब्बास को मतलब, जलील कहते जलील हैं, का नबी मतलब अलैहिस्सलाम के फर्क चचा क्या है को जलील भाई? कहते हैं। जलील अरबी जबान में मतलब पे और नहीं है, जाना, उर्दू जबान में मतलब और पे नहीं है। जाना। बताओ, 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 जलील कहते हो हजरत अकील को? हम यानी उनको कहते हो? कमजोर कहते बस हैं। ये जलील सुनो, यानी और कमजोर, तुम्हारी उसको कह देंगे नहीं, कमजोर है, उसकी अब शुजाअत नहीं चेंजिंग थी। क्यों कर रहे हो, चेंजिंग क्यों कर रहे हो, और क्यों चेंजिंग कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तो हजरत हजरत सैयदा क्या नाम है उनका, हजरत आयशा के लिए क्यों नहीं तावील करते? आपके वहां 10 मिनट तुम्हारा खत्म दोस्त हो क्यों रहे हैं। छले छले मार रहा है? क्यों आप बोलते रहे मेरी बात में, आप मेरी बात में बोलते आपने रहे। मुझसे सवाल किया मैं ना, भी बोलूंगा आपने ये मुझसे वजह। सवाल किया था, आपने इसीलिए बोला। आपने पिछली मर्तबा आपने मेरी आवाज बंद कर दी, जबकि आप बोलते रहे, अब भी आप बोलते रहे, और आपने कहा मैं नहीं बोलता रहा। आप कितने झूठे हैं यार, यारी। आपने आप मुझसे मुसलमान सवाल हैं, फरमाया भाई साहब, आपने आप मुझसे सवाल मुसलमान हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन पढ़ा हुआ है आपने। आप मेरी बारी में बोलते रहते हैं और मेरी आवाज बंद कर देते हैं। ओ तो भाई, बात का आपने जवाब मुझसे जब नहीं सवाल आता किया, तो मैंने बात जवाब निकालते दिया हैं। ना भाई। हाँ बताएं, सवाल ना अकील को करते। जलील मानते हैं? आप हजरत अकील को जलील कहते हैं? आप जलील अब्बास को यानी जलील कहते हैं, कमजोर, नबी जी हाँ। अलैहिस्सलाम के चचा को? जलील यानी कमजोर, जी नहीं, हाँ। माना नहीं करना, और माना नहीं करना, वहां जलील लफ्ज लिखा हुआ है काफी में, ये निकालो उर्दू जबान काफी। में जो जलील है वो उस तरह जलील नहीं मानते। जो अरबी जबान में जलील का मतलब है कमजोर। ये काफी में लिखा है, कमजोर काफी में जंगों जलील में लिखा उसकी है कोई उन्होंने। शुजात नहीं है, और मानते हैं, जी हाँ। शियो, और मर जाओ, प्याली में पानी लेके डूब के मरो, और तुम डूब मरो, मरो शियो। तुमने हजरत तुम अली मरो, के भाई को जलील कहा है, तुमने नबी अली के चचा को तुम मरो, तुमने जलील तुम कहा मरो। है, तुम्हारे पास अबू और बकर की तुम खिलाफत की मरो, दलील तुमने नहीं है। जलील कहा है, और तुम झूठे, तुम्हारे पास दलील नहीं है अहले ओके बैत की ओके भाई इमामत साहब, की। हम इधर गाली देने के लिए नहीं आए, आपसे बात नहीं है। आप अगर अदब के दायरे में रहते हैं, हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। आपके 10 मिनट भी खत्म हो गए भाई। आपके अदब के, आप हमेशा गुस्से के साथ आ जाते हो भाई। हम इस तरह नहीं है यहाँ पर कि आप इधर आके गाली दे दो, शियों को गाली दे दो, या हम आप लोगों को गाली दें। हम इसलिए नहीं आते, हम यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू के लिए आते हैं। भाई साहब, अगर आप इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं ना, अपने गुस्से को कम कीजिए। आप दलील लेके, आपका दलील मुहकम होगा तो वो मुझे शर्मिंदा कर देगा। आप जरूरी नहीं है कि आप चीखें यहाँ पर, आप मुझे आप बुरी बातें कह दें और सबको यहाँ पे नाराज कर दें देखने वालों को।
اور سب کو غصہ آ جائے، یہ نہ میرا اسلوب ہے اور نہ میں اس پروگرام میں اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ادھر سینکڑوں لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اس طرح کے الفاظ جب آپ کہیں گے نا تو مجھے شاید میں بھی غلطی سے آپ کا جواب دے دوں، اور پھر یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. آپ پہ مہربانی کریں میرے بھائی چشتی صاحب، آپ مہربانی کریں. اب ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں نا، اپنے غصے کو دل میں رکھیں. اگر غصہ ہے بھی نا تو آپ آرام سے تسلی سے علمی گفتگو کریں. اس میں مجھے علم کے ساتھ، مجھے اپنے دلیل اپنے حجت کے ساتھ مجھے آپ شکست دے دیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، ابھی آپ سے ابو بکر کی خلافت پہ بات ہو رہی تھی. ابو بکر کی خلافت کی تو آپ نے کوئی دلیل لے کے آیا ہی نہیں. آپ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ ذکر ہی نہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم دیا ہم نے. اگر میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بات کی ہے اس لیے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے، آپ نے مجھ سے 2-3 سوال کیے تو میں نے اس کے سوال کے جواب دیا. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے. بالکل نہیں ڈانٹا ہے. ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا ہے. اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے، لوگوں کی مذمت ہے. کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے، ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، ایاک اعنی میں تم سے کہتا ہوں لیکن وہ دوسرا سنیں. وہ حقیقت میں لوگ اور منظور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں ہے. مثلا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تیرے سب عمل حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کوئی اجر نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک ہونے کا کوئی مشرک ہونے کا کوئی وہ تھا، کوئی امکان تھا. اچھا میں آپ کو کچھ مثال دے دیتا ہوں. مثلا سورہ مبارک یہ یونس میں ہے، ذرا یہ مثال دیکھ لو. بہت سارا اس طرح قرآن مجید میں ہے. یہ ڈانٹ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک یونس علیہ السلام. بلیو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید میں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا، اگر آپ کو اس پہ شک ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا؟ قرآن پہ جو شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ منظور خود پیغمبر، مخاطب پیغمبر ہیں لیکن مقصود اور لوگ ہیں. یعنی دنیا میں جتنے کافر ہیں اگر ان کو شک ہو جائے، منظور وہ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ قرآن کے خطابات کے انواع میں سے خطاب یہ کہ بظاہر پیغمبر مخاطب ہیں لیکن یہ پیغمبر مقصود نہیں ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اچھا اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ آئے تبلیغ کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْهُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر آپ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت کی ہو. یہ مذمت نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں کہ پیغمبر جھوٹے ہیں یا پیغمبر کافر ہیں، نستجیر باللہ، یا پیغمبر جاہل ہیں. اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں اس میں. یہ اہمیت کی بات بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کا حکم جب ہوا تھا تو وہ ان کو ڈر یہی تھا کہ کفار جو بظاہر مسلمان ہوئے، جو منافقین صحابہ ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، تکذیب کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فتنہ کڑا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو بالکل آپ نے پوری دین کا آپ نے کیا ہے، پوری دین ہی نہیں پہنچایا. تو اس بات کی اہمیت کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو کفار کے غضب سے بچائے گا. تو یہ اس میں مذمت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مذمت کیا. ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. یہ سب آیات ان کی تفسیر ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کی قرآن مجید میں. اچھا
سویحبات یوسف کی جو بات ہو رہی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور راوی بھی خود عائشہ ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ہے صاحبات یوسف، وہ کیا مؤمنات تھیں یا منافقات تھیں؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یا پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کو اس وصف سے موصوف کیا ہے کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں، صواحب یوسف فاجرات تھیں، کاذبات تھیں، جھوٹی عورتیں تھیں، اور دشمن یا نبی اللہ یوسف تھیں، اور ان کے خلاف سازش کرنے والی تھیں وہ، اور وہ سچی نہیں تھیں. تو ایسے، اور میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ عائشہ کے لیے استعمال کیا تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نبی کی یا نہیں کرتے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر عائشہ کے سارے احادیث آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا، آپ نے کہا کہ ہمارے کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ مارا ہے. وہ اس پہ میری تقریر موجود ہے، آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب اعمالی الصدوق میں، شاپ المطبعۃ الحیدریہ بن نجف الاشرف، یہاں پہ حدیث یہ ہے المجلس السبعون میں صفحہ نمبر 408 پر، صفحہ نمبر 418 میں. حدیث لمبی ہے، اس میں یہ جملے فقرے آ جاتے ہیں. وَقُلْ لِفَاطِمَةَ لَيْسَ لَكِ أَن تَضْرِبِي عَلَى يَدَيْهِ وَلَا تَلْزِمِي بِثَوْبِهِ. جس شخص کو عربی نہیں آتا نا، عربی کوئی ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، ایک زبان کی بولی، دوسری زبان کی گالی. بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ آپ اردو کے کہ اگر آپ کو اس کو ترجمہ کریں نا، تحت اللفظی ترجمہ کریں، لٹرلی اس کا ترجمہ کریں انگلش میں یا کسی اور زبان میں، تو اس کا مطلب غلط بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ابھی میرے ذہن میں مثال نہیں ہے لیکن سب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کافی لمبی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ تجھے حکم دے دیتا ہے کہ تو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہہ دے لا لیس لکی، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، ان تضربی علی یدیہ ولا تلزمی بثوبہ. اب یہ جو جس اشخاص کو عربی زبان نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین وسلم کو مارا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو نہ ماریں. تو تحت اللفظی ترجمہ جو ہے یہ ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ماریں علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر، اور ان کے پیرہن کو، ان کے لباس کو آپ پکڑیں. تو یہ الزام کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مارا ہے. حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، الضرب علی یدی شخص بمعنی ایقافہ، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. الضرب علی یدی، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب المحکم والمحیط الاعظم، الجزء الثامن، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہ کتاب سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہاں پہ وضرب علی یدہ امسکہ، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 128. ضرب علی یدہ امسکہ، کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا عربی زبان میں تحت لفظی ترجمہ کریں گے، کسی شخص کے ہاتھ پہ مارنا نہیں، مارنے کے بعد کسی کو روکنا، کسی کو روکنا، کسی کو روکنے کو محاورے میں ضرب علی ید بولتے ہیں. وضرب علی یدہ، کہ اس کے ہاتھ پہ مارا، یعنی کفہ عن الشیء، اس کو کسی چیز سے روکا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ محاورہ ہے. المخصص بلی لاب الحسن اندلسی النحوی، ابن سیدہ کا کتاب ہے المخصص، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 27 میں وضرب علی یدہ امسکہ وکفہ عن الشیء. ضرب علی یدہ امسکہ وکفہ عن الشیء. ضرب علی الید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ماریں، نہیں، ضرب علی الید یہ تحت اللفظی ترجمہ ہے، غلط ہے. کسی کو روک دیں کسی کام سے، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. لسان العرب لابن منظور الافریقی، جلد نمبر 1، چھاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 545. 545 یہ 545 ہے، ٹھیک ہے نا. ضرب علی یدہ امسکہ، ضرب علی یدہ کسی کو روکنا. وضرب علی یدہ کفہ عن الشیء، ضرب علی یدہ کسی کو کسی بات سے روک دیں آپ. وضرب علی ید فلان اذا حجر علیہ، کسی کو آپ منع کر دیں کسی بات سے. وضرب علی ید فلان اذا منعه من امر احد
من امر اخذ فيه. اچھا، ضرب على يد فلان اذا منعه من امر اخذ فيه. ضرب على امر یعنی کسی کو کسی کام کو اس نے شروع کیا اس سے منع کرنا. اچھا، اس طرح بہت ساری ہمارے پاس اس کی وہ ہیں مختلف کتب لغت میں اس کی شرح موجود ہے، تو اس سے زیادہ کہنے کا مقصد حاجت نہیں ہے. اب جناب عقیل علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عباس اور عقیل دونوں کو کہا کہ یہ دو جو ہیں عربی لفظ یہ ہیں ذلیلان حقیران، کہ یہ دو جو تھے عربی زبان میں جو ذلیل کہا جاتا ہے نا، وہ تنہا کو بھی ذلیل، کمزور کو بھی کہا جاتا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اکیلا رہ گیا. بنی ہاشم میں جو دلیر تھے، جو جنگجو تھے، کون تھے؟ جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے، جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے. بنی ہاشم میں تو کوئی جنگجو یہی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حمزہ تھا اور جناب جعفر طیار تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ لوگ جو تھے جنگجو تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شہید ہو چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب خلافت کو غصب کیا غاصبین نے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بنی ہاشم میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. بنی ہاشم میں ایک بزرگ ہیں عباس، وہ کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ ایسے شخص ہیں کسی بھی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. ایک جناب عقیل ہیں، بڑے بھائی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر شخص مرد جنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے جناب عقیل، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ جنگجو شجاع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا، اس طرح کہا کہ یہ دو کمزور تھے اور ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیاسی لحاظ سے ان میں اثر و رسوخ ہو. ایک شخص ہوتا ہے نا ابو سفیان کی طرح، قبائل میں وغیرہ اثر و رسوخ ہے، لیڈرشپ ہے، کرزمیٹک شخص ہے. اس طرح بھی نہیں تھے یہ دونوں، عباس اور جناب عقیل. تو اس لیے غصب خلافت کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ کوئی مدد نہیں کر سکے. یہ کوئی نہ جنگی لحاظ سے یہ کوئی مرد جنگ تھے، اور نہ یہ سیاسی لحاظ سے یہ کرزمیٹک شخصیات تھے کہ یہ ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے سپورٹ جمع کر سکے. تو یہ حدیث کے معنی یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. بہرحال ان کو ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی صاحب چشتی صاحب کو کہ کیا کریں، ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے. ابو بکر کی خلافت کی یہ دلیل تو لا نہیں سکے. عائشہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی کتب میں ان کو صاحب یوسف کہا ہے. صاحب یوسف جو کہا ہے، یہ کہتے ہیں پیغمبر کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو گالی دیں. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کہ وہ غصے میں آ کر ناجائز الفاظ کہتے ہیں. یہ آپ کی عدم معرفت ہے چشتی صاحب کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہیں. ان کو اپنی طرح سمجھایا آپ کہ وہ غصے میں ناجائز الفاظ بھی کہتے ہیں، وہ غلط الفاظ ہوتے ہیں، بعد میں اس کو ہم نہیں دہرانا چاہیے ہمیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چاہے غصے میں ہوں، چاہے وہ غضب میں ہوں، چاہے وہ راحت میں ہوں، جس طرح بھی ہوں، وہ سب جو جملے کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب عائشہ کو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہیں، تو صاحب یوسف کا ہمیں آپ ایکسپلین کر دیں. کیا صاحب یوسف حضرت نبی اللہ یوسف کے وہ مخلص چاہنے والے تھے، چاہنے والیاں تھیں، یا وہ ان کے دشمن تھیں، ان کے خلاف غداری کرنے والی عورتیں تھیں؟ وہ کیا فاجرات تھیں یا وہ صالحات تھیں؟ اس کا جواب ہمیں دے دیں. صادقات تھیں، سچی عورتیں تھیں، یا کاذبات تھیں؟ تو لازمی بات ہے کہ صاحبات یوسف نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے دشمن تھیں، منافقات تھیں، کاذبات تھیں، فاجرات تھیں. تو ان کے کسی حدیث پہ جس میں ان کا اپنا منفعت ہو، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس پہ کوئی اطمینان نہیں. اچھا، اب یہ بات کہ ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ سے نکل گیا حبشہ کی طرف، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ جو ہجرت چھوڑ کے واپس اپنے وطن پلٹ آتا ہے، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے، یہ فسق ہے، اور فسق اعظم ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے. ٹھیک ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ہجرت کی، صرف مدینہ کی ہجرت کی ہے، حبشہ کی ہجرت کی نہیں ہے. یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس، یہ صرف آپ کا ادعا ہے. اجماع جو ہے وہ مطلق ہے، اجماع مطلق ہے، چاہے حبشے کی ہجرت ہو چاہے مدینہ کی ہجرت ہو، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں کی ہے. اللہ یاری کون ہوتا ہے مذمت کرنے والا؟ جب پورے امت کا اجماع موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے کہ اگر حبشے والی ہجرت ہو تو اس میں واپس آ کے مکے رہ سکتے ہیں، مدینے والے ہجرت سے واپس نہیں آ سکتے. یہ تو آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ شرط لگا دیا نا، یہ قید لگا دی. یہ قید تو نہیں ہے، وہ میں نے کتاب آپ کو دکھا دیا. بہرحال آپ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں لا سکیں. الحمدللہ آپ شیعہ مذہب کے متعلق آپ نے جو روایت کی ہیں، ہم نے ان کا جواب دے دیا الحمدللہ رب العالمین.
اور آپ جو ہے نا، آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے چشتی صاحب، آپ اپنا اخلاق صحیح کریں. یہاں پہ بہت غصے کے ساتھ آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ میری باتوں سے اگر غصہ ہے پھر بھی آپ یہاں پر جیسے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا، نرم اخلاق میں علمی گفتگو، حدیث دکھاتا ہوں، وہ اس طرح سے آپ گفتگو کریں، آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگلے ہفتے، آپ سے گزارش یہی ہے، اگلے ہفتے پوری تیاری کے ساتھ آ جائیں. اللہ آپ کا بھلا کرے، اور تیاری کر کے ابو بکر کی خلافت پر کوئی بڑا سا دلیل لے کے آئیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ.